پاکستان میں کون تھا یہ ڈیفینیشن آف اسلام لے کے آیا؟ آپ کو پتا ہے، میں پھر ایک ٹیسٹ دے رہا ہوں، میں ہر جگہ پہ ٹیسٹ دیتا ہوں، قرآن پاک کا کوئی بھی بندہ اپنے میرے پاس، میں تو نام نہیں لے رہا، کوئی ترجمہ بھی کھول لیں، جہاں جہاں پہ آپ کے پاس قرآن پاک ہے وہاں دوسرا کھولیں، ترجمہ دیکھیں، جہاں بھی اللہ تعالیٰ دین کا لفظ لکھ رہے ہیں نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ دین کے نیچے ایمان۔ ذرا حالانکہ وہ دین جو ہے وہ زندگی گزارنے کا راستہ ہے۔ ان لوگوں نے جانتی بوجھتی یہ سوچ کاوش کی ہے، کبھی عربی کی تفسیر میں، اصول دین میں، اصول تفسیر میں، کبھی زندگی میں دین کا مطلب نیچے ایمان نہیں لکھ سکتے، اور انہوں نے ہر پاکستان کے ہر گھر میں دین کا مطلب بدلا تاکہ اس طرح کے وہ ظالم حکمران کے خلاف کچھ کرنا سکے۔ صرف قرآن اصل چیز ہے، اور یہ گورے کے زمانے میں بدلا گیا، کبھی زندگی میں یہ گمان بھی نہیں آتا ان کو۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، فیصل وان آپ سے مخاطب ہوں۔ علامہ اقبال نے کسی موقع پہ کہا تھا، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں خوابوں کے نشیمن۔ یہ ویڈیو آپ نے ملاحظہ کی، ایک طرف ہمارے انتہائی محترم بھائی ساحل ادیم صاحب ہیں جو بیک وقت مفکر بھی ہیں اور مفسر بھی ہیں، اور ریشنلزم پہ بڑی دسترس ہے ان کو، اور سائنٹیفک ریزننگ پہ بڑا اچھا وہ بولتے ہیں، اور انقلاب کے بڑے دائی ہیں، اور ان کے سامنے جی حضوری کرنے کے لیے تشریف فرمائے۔ اور یہ مقبول جان صاحب، ان کا بھی تعارف جو ہے وہ 3 کلومیٹر سے زائد پر محیط ہے، جو ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے۔ ماہر روحانیات ہیں، تعبیرات ہیں، خواب دیکھتے ہیں، اور جب خواب کا پانسا پلٹ جائے تو پھر اس کی جو ہے وہ مناسب تعبیر اور توجہ بھی فرماتے ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی انہوں نے بٹھایا، اور جب وہ آرمی چیف بن گئے بعد ازاں انہوں نے اس کی نیگیٹو اس میں سے پہلو بھی اخذ کیا توہین کے اعتبار سے۔ بہرحال ساری باتیں اپنی جگہ، وہ ہماری بحث کا حصہ نہیں ہے۔ بات یہاں یہ کریں گے کہ ساحل ادیم صاحب فرما رہے ہیں کہ مولویوں نے ہمارے ساتھ خیانت کی۔ وہ مولوی جو مفسر تھے یا مترجم تھے قرآن پاک کے، خیانت کیا کی کہ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی دین کا لفظ آیا ہے، نیچے بریکٹ کے اندر مولویوں نے ایمان لکھ دیا ہے، دین کا مفہوم۔ اصل دین کا مفہوم کیا جی؟ حاکمیت ہے، قانون الہی ہے، اس کی اطاعت ہے اور اس کی بندگی ہے، اس کے نفاذ یا تنفیذ کا مطالبہ ہے، یعنی وہ کہنا چاہتے ہیں۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، یہی ہمارا بھی مطالبہ ہے، یہی ہر مسلمان کا جو ہے وہ دلی خواہش ہے، اسلامی نظام کی ترویج اشاعت ہے۔ لیکن ساحل ادیم صاحب سے یہاں غلطی یہ ہوئی ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے امت کے وہ لوگ جو دینداری سیکھنا چاہتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں، یا ان کے جو فالور ہیں، گنے چنے جتنے بھی ہوں گے جو انہیں پسند کرتے ہیں، ان کے ذہن میں شاید یہ بات آئی ہوگی کہ واقعتاً علماء نے جان بوجھ کر دانستہ طور پر یہ کام کیا ہے کہ جہاں بھی قرآن پاک میں دین کا لفظ آیا ہے نیچے بریکٹ میں ترجمے میں ایمان ہی کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے بڑی خیانت کی ہے۔ ساحل صاحب دین کا بہترین کام کر رہے ہیں، باقی جو علماء امت کے جتنے اساتین تھے، جتنے فقہا مفسرین تھے، انہوں نے ساری زندگی یہی غلطیاں کی ہیں۔ یہی کام ایک اور بھائی بھی کرتے ہیں، ان کے بھی فالورز ہیں، کلٹ پورا ایک جو ہے وہ گروپ ایک جم چکا ہے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ ساحل بھائی یہاں پر شدید غلطی پہ ہیں۔ آپ اردو کی کوئی تفسیر بھی آپ کے گھر میں ہے، اس کو کھول کے دیکھیں، دین کا وہی مفہوم ہے، دین کا سلیس ترین ترجمہ دین ہی لکھا ہے، کسی ایک بندے نے بھی دین کے نیچے ایمان نہیں لکھا۔ حالانکہ خود دین جو لفظ ہے وہ 101 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے، مختلف مشتقات کے ساتھ آیا ہے۔ کہیں پر اس کا معنی یوم الدین، قیامت کا دن ہے، مالک یوم الدین سورہ فاتحہ میں ہے، کہیں پر خالص پکار اس کا مفہوم ہے، اور باقی جتنی جگہ پر دین کا ورڈ آیا ہے، دین سے دین ہی مراد ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات مراد ہیں، اس کی اطاعت اور اس کی بندگی مراد ہے، قوانین ہی مراد ہیں، اور یہی مترجمین نے اردو میں وہاں لکھا ہے۔ ہم نے یہاں اسکرین شاٹ اٹیچ کیے ہیں، آپ نے ملاحظہ کیے ہوں گے کہ دین کا مفہوم دین ہی کیا ہے۔ لیکن ہمارے یہ دونوں بزرگ، یہ دونوں دوست، جن کو خود کبھی شاید اردو تفسیر کھولنے کا موقع کم ہی ملا ہو یا نہیں دیکھ پائے، انہوں نے کیا کیا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسی بات کو پوری پلاننگ کے ساتھ کہیں، یا زن کرتے ہوئے ہم کہیں کہ ان کے منہ سے نکل گئی۔